بعض اوقات اپنے گھر کے مرد حضرات کو تانے دے رہی ہوتی ہیں، فرمائشی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے میری چیزیں چاہیے، ابو آپ کہیں سے بھی لائیں، اچھا بیوی ہے تو شوہر کو کہتی ہے آپ کہیں سے بھی لائیں۔ اینڈ آف دا ڈے بہت جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ وہ مرد جو ہے پھر حرام روزی کی طرف چلا جاتا ہے، معاذ اللہ بعض اوقات رشوت کا کام کرتا ہے، جھوٹ کہہ کے کام کر رہا ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات چوری چکاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا ہم نے یہی کہ انہی خواتین کو تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے بہت زیادہ مال آتا ہے، پھر پیچھے پولیس بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بندہ اٹھ بھی جا رہا ہوتا ہے۔ میں تو یہاں خواتین کو عرض کروں گا کہ جب بھی ان یوزول یعنی غیر معمولی رقم گھر میں آنے لگے نا تو آپ کو خوش ہونے کے بجائے الارم بج جانے چاہیے کہ یہ کدھر سے آ رہے بھائی۔ صحیح بات۔ ہاں، یہ تو پوچھتا ہی کوئی نہیں نا، اچھا آ ہی رہے نا، بہت ترقی ہو گئی بھائی، تمہاری 20,000 تنخواہ ہے، 40,000 تنخواہ، یہ لاکھ لاکھ روپے کیسے آ رہے ہیں؟ فوراً پکڑے اس کو۔ کیونکہ پہلے کے زمانے کی خواتین کا انداز یہ تھا کہ جب مرد گھر سے باہر جاتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دیکھو ہم حرام نہیں کھائیں گے، ہمیں حرام مت کھلانا نا، کیونکہ ہم اللہ کا عذاب نہیں اٹھا سکیں گے، ہم تھوڑے پہ گزارا کر لیں گے۔ مگر آج الٹا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کدھر سے بھی لاؤ، پڑوسی نے زیور بنایا ہم نے بھی زیور بنانا ہے، اس کی شادی ہے میں نئے کپڑے بنانے ہیں، ایک لمٹ ہی ہے نا۔ اچھا پھر اس میں بعض اوقات آپ نے دیکھا آج کل کتنے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، فرسٹریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے شوگر بڑھ رہی ہے، بلڈ پریشر بڑھ رہے ہیں۔ آپ ایک مرد پر اتنا پریشر دے دیں گے، اس کی کیپیسٹی ہے، وہ اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا۔ کعبہ شریف یہ وہ جگہ ہے، یعنی 1000 بار کسی نے کعبہ دیکھا ہو یا کبھی بھی نہیں دیکھا، اور لاکھوں بار ویڈیو میں دیکھا اور تصویروں میں دیکھا ہو، لیکن جب فرسٹ ٹائم بندہ کعبے کے سامنے جاتا ہے نا، میں کہتا ہوں ختم ہے نا، جو اس کی کیفیت بنتی ہے وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ بندہ اتنا سا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں واقعی کعبے کے سامنے ہوں، میں رحمان کے گھر کے سامنے ہوں، میں کریم کے گھر کے سامنے ہوں، پھر آنکھوں سے خود بخود آنسو بہتے ہیں۔ اور علماء نے ایک بڑی پیاری بات بھی فرمائی کہ جو یہ ہے نا کہ کعبے پر پہلی نگاہ پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کعبے کو دیکھ کر تمہارے دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے نا، ایکچوئل وہ کیفیت کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کیفیت وطن میں طاری ہو جائے تب بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کعبے کو دیکھ کر واقعی، یعنی ناظرین آپ کو شاید الفاظ میں نہیں بیان کر پاؤں گا، جو گئے وہ میری بات کو ایکسپٹ کریں گے، اسپیچ لیس۔ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، واقعی کیا چیز ہے، دنیا بھول گیا، انبلیویبل۔ یقین کریں ایسا دل کے قریب یہ شعر ہے، صرف الفاظ نہیں مانگتے، کبھی اشک مانگتے ہیں، کبھی دل مانگتا ہے، کبھی کیفیت مانگتی ہے۔ ارے ہماری ماں ہم جب بولتے نہیں تھے تو وہ رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے یا بھوک لگی ہے، تو وہ تو خالق کائنات ہے، آپ اس کے گھر کے سامنے کھڑے، نہ نکلے الفاظ، وہ ہماری کیفیت جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا لینے آیا ہے، اس کی دل میں تمنا کیا ہے، اس کی پرابلم کیا ہے۔ بس کعبے کو دیکھتا رہے بندہ، کچھ زبان سے نہ بھی کہہ پایا تو کریم کے در پر آئے ہیں۔ مجھے بتائیں نا ناظرین، ہمارے اور آپ کے گھر پر کوئی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار گھر پہ آ گیا ہے، اب تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مہمانوں کا کتنا ٹیک کیئر کرتے ہیں، کہ جو کریم کے در پہنچ جائے اور پھر دکھی دل کے ساتھ پہنچے، تمنا لے کر پہنچے تو نہیں آئے گا خالی۔ اس یقین سے جانا ہے مکہ پاک میں کہ اب اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں اور کریم کے در سے لے کر آؤں گا۔